تو سب سے پہلے میرے پاس یہاں پر ایک کعبہ شریف کا 3D ماڈل ہے، تو اس کے اوپر میں آپ لوگوں کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ اگر میں طواف والی فوٹو ڈالتا تو اس پہ تھوڑا سا جو ہے کلیئر نہیں ہوگا آپ کو، تو اس لیے میں نے یہ 3D فوٹیج ڈاؤن لوڈ کی ہیں، تو ان پہ میں آپ لوگوں کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر حجر اسود ہے، سب کو پتہ ہے حجر اسود، اور یہ جو کونا ہے اس کو رکن الحجر الاسود کہتے ہیں، یعنی کہ حجر اسود والا کونا۔ تو حجر اسود کا تو آپ لوگوں کو اکثر کو پتہ ہوگا کہ حجر اسود جو ہے جنت کا پتھر ہے، اور جب جنت سے آیا تھا یہ پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ اس کا رنگ سفید تھا پہلے، اور بنی آدم کے یعنی کہ ہم لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے اس کا رنگ جو ہے وہ کالا ہو گیا۔ تو حجر اسود کے بعد اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ کعبہ شریف کا دروازہ ہے، جو مختلف ادوار میں جس پہ سونا چڑھایا گیا ہے اور جس کا ترقیاتی کام ہوتا رہتا ہے مختلف ادوار میں، جس پہ دروازے کے اوپر قرآن کی آیات بھی لکھی ہوئی ہیں، اور یہ دروازہ جو ہے سونے کا بنا ہوا ہے۔ اور اگر یہ والا مسافہ آپ دیکھیں نیچے سے اوپر تک تو یہ 2 میٹر سے زیادہ ہے، یعنی کہ زمین سے دروازے تک کا جو ہائٹ ہے یہ 2 میٹر سے زیادہ ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے کعبہ شریف کے سائیڈ پہ یہ دہلیز لگی ہوئی ہے۔ مجھے پتہ ہے یہاں پر جو لوگ آ چکے ہیں انہوں نے تو یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں، لیکن کافی لوگ ہیں جو میری ویڈیوز دیکھتے ہیں جو ابھی تک نہیں آ سکے۔ تو جو لوگ آ بھی چکے ہیں یہاں پر ایک بار ہو کے گئے ہیں، تو ہو سکتا ہے کافی چیزیں ہیں ان کو پتہ نہ ہو کعبہ شریف کے بارے میں، تو میں اسی لیے کوشش کر رہا ہوں کہ ان کو بتاؤں۔ تو یہ دہلیز کی طرح ہے کعبہ کے ارد گرد، صرف دروازے کے سامنے نہیں ہے، جو کعبہ شریف کا دروازہ ہے اس کے سامنے نہیں ہے، تو اس کو عربی میں تو اس کو کہتے ہیں شاذ روان۔ تو یہ جو ہے یہ ماربل کا بنا ہوا ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو کعبہ شریف کا جو غلاف ہے وہ نیچے سے اٹیچ ہوتا ہے یہاں پر، جو کعبہ شریف کا غلاف ہے وہ یہاں پر نیچے اٹیچ ہوتا ہے اس شاذ روان کے ساتھ۔ تو اس پہ بڑے بڑے ایسے کڑے لگے ہوتے ہیں، اگر آپ حرم میں گئے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا، کعبہ شریف کے پاس اگر آپ گئے ہوں تو آپ کو پتہ ہوگا، اور کافی لوگ نہیں گئے تو ان کو یہاں پر تصویر میں کچھ نظر آ رہا ہے۔ تو یہ سارا ماربل نیچے لگا ہوتا ہے سفید کلر کا، سنگ مرمر کا، جو ٹھنڈا رہتا ہے دھوپ میں بھی۔ آپ کو پتہ ہے یہاں مکہ کا موسم کافی زیادہ گرم ہوتا ہے، تو یہ ٹھنڈا رہتا ہے ہمیشہ۔ تو جیسے ہی لوگ طواف کرتے ہیں اس جگہ کو ہاتھ لگاتے ہیں، یا اس دہلیز کے اوپر چڑھتے بھی ہیں کافی لوگ، تو جو ہے وہ ان کو گرم نہیں لگتا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بالکل تیکھا نہیں ہوتا، جیسے اس کو گول کیا ہوا ہے تاکہ جب لوگ چلیں تو ان کے پاؤں پہ درد نہ ہو یا لگ جائے کہیں تو بالکل ان کو تکلیف نہ ہو۔ تو یہ اس حساب کا یہ بنا ہوا ہے شاذ روان نیچے۔ تو یہ جو شاذ روان ہے یہاں پر دروازے کے سامنے بھی نہیں لگا ہوا، اور دوسرا حتیم میں بھی نہیں لگا ہوا، جسے حجر اسماعیل بھی کہتے ہیں، حتیم بھی کہتے ہیں۔ تو زیادہ تر تو حجر اسماعیل کہتے ہیں کہ پہلے حتیم کہا جاتا تھا کیونکہ ختم ہوا تھا۔ ختم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گر جانا، تحتیم ہوتا ہے گر جانا، تو ختم بھی وہیں سے نکلتا ہے، تو حتیم بھی انہوں نے اس لیے رکھا کیونکہ کہا جاتا ہے کہ کعبہ شریف کا جو ہے نا یہ والا حصہ گر گیا تھا حتیم والی سائڈ کا، تو انہوں نے اندر والی سائڈ سے بنا دیا، اسی لیے اب حتیم کے اندر بھی جو ہے فرض نمازیں حتیم کے اندر بھی نہیں پڑھتے، اور جب طواف بھی کرتے ہیں تو بھی حتیم کے باہر سے کرتے ہیں طواف، تو اس لیے یہ حجر اسماعیل بھی کہتے ہیں اور حتیم بھی کہتے ہیں اسے۔ تو اس جگہ کو ملتزم کہا جاتا ہے، میں نے پتہ نہیں پہلے آپ کو بتایا ہے شروع میں جب حجر اسود کی بات کر رہا تھا یا نہیں، بہرحال یہ ملتزم ہے، اور یہاں پر ملتزم کی جگہ پہ یہاں پر عبادت کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے، تو اس بارے میں آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ملتزم کی کتنی اہمیت ہے۔ جب آپ آئیں تو کوشش کریں یہاں پر دعا مانگیں ملتزم کے پاس کھڑے ہو کر، تو آپ پہلے سرچ کر لیں اس بارے میں صرف اس ویڈیو میں تعارف کروا رہا ہوں ان جگہوں کا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ کعبہ شریف کی ایک ایک کونے کی بہت زیادہ تعریف ہے، بہت زیادہ تاریخ ہے، تو اگر ایک ایک چیز کے بارے میں بھی میں ویڈیو ایک بھی بناؤں تو 20 منٹ کی ویڈیو بھی بن سکتی ہے، اتنی زیادہ احادیث اور سب کچھ ہے، آپ جانتے ہیں اس چیز کو۔ جی اس کے بعد یہ آپ دیکھیں یہاں پر کعبہ شریف کے پاس مقام ابراہیم ہے، تو اس کے بارے میں بھی کافی احادیثوں میں اس کا ذکر ہے، جیسے آپ طواف کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو اس کے پیچھے مقام ابراہیم کے پیچھے ملتزم کے سامنے آپ دوسری طرف
مقام ابراہیم کے پیچھے آپ نوافل ادا کریں، وہ افضل سمجھے جاتے ہیں۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں میں اذان کا کہا تھا یا لوگوں کو حج کے لیے بلانے کے لیے حکم دیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، تو انہوں نے اسی پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر لوگوں کو حج کے لیے بلایا تھا۔ اور کچھ لوگ ہمارے ہاں میں نے سنا ہے، اللہ عالم صحیح بات ہے یہ کیا ہے، کہ یہ اس پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر کعبہ شریف تعمیر کر رہے تھے، تو اس پتھر کے اندر ان کے پاؤں جو ہے نا اتر گئے تھے، تو وہ والا پتھر ہے۔ بہرحال یہاں پر جو عرب میں بات مشہور ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر جو مقام ابراہیم کے اندر ہے لوگوں کو حج کے لیے بلایا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم پہ۔ لیکن یہ بات ہے کہ یہ وہی پتھر ہے جس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کے نشانات ہیں اس پتھر کے اوپر، جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ یہ کعبہ شریف کے پاس ہی ہے۔ تو اس کے علاوہ میں نے آپ کو ابھی حجر اسود بتایا تھا، اور اس کونے کا نام ہے رکن الحجر الاسود، اور دوسرا جو کونا ہے اپنا اس سائیڈ والا، یہ والا جو کونا ہے یہ اس طرف حجر اسود ہے، اور یہ والا جو کونا ہے اس کو کہتے ہیں رکن الیمانی۔ یہاں پر جب ہم طواف کرتے ہیں تو اس کونے سے لے کر حجر اسود تک جب جاتے ہیں تو وہ دعا پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اور یہاں پر بھی تکبیر کرتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، اور یہاں پر بھی آگے جا کر بھی تکبیر کرتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح ایک چکر پورا ہوتا ہے، اور اس کو رکن الیمانی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر ہاتھ لگانا بھی سنت ہے، یہ جو نیچے والا کونا ہوتا ہے نا رکن الیمانی کا، ہمارے کچھ لوگ چومنا بھی شروع کر دیتے ہیں، لیکن حدیث میں یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ چومیں رکن الیمانی کو۔ چومنا جو ہے وہ حجر اسود کو ثابت ہے، اور سنت ہے چومنا حجر اسود کو، لیکن رکن الیمانی کو چومنا جو ہے وہ سنت بھی نہیں ہے، حدیث میں بھی وارد نہیں ہے۔ یہ ہے کہ اسے ہاتھ لگانا جو ہے وہ سنت ہے۔ تو جب آپ حجر اسود کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، آپ کا چکر کمپلیٹ ہونے والا ہوتا ہے ایک طواف کا، تو رکن یمانی کو ہاتھ لگا کے پھر آپ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ والی دعا جو ہے وہ آپ شروع کرتے ہیں۔ تو رکن الیمانی جو ہے وہ یمن سے نسبت ہوتی ہے اس کی، کیونکہ یمن کی طرف پڑتی ہے رکن الیمانی، تو اس لیے اسے رکن الیمانی کہا جاتا ہے۔ تو دوسرا جو کونا ہے یہاں پر حتیم کے قریب، ابھی یہاں سے آپ کو پتہ چلے گا، یہ والا جو کونا ہے اسے رکن العراقی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ عراق کی طرف پڑتی ہے، یعنی کہ عراق اس طرف ہے، اور یہ والی رکن جو ہے جو یہ والا کونا ہے اسے رکن الشامی کہا جاتا ہے۔ تو یہ دو کونے وہ والے ہو گئے، اور اس کے بعد یہ میزاب ہے، یہاں پر رحمت کا پرنالہ بھی کہا جاتا ہے، اور عربی میں میزاب الرحمہ بھی کہا جاتا ہے اسے۔ یہ میزاب ہے، جب بارش ہوتی ہے تو کعبہ شریف کی چھت پہ جو پانی ہوتا ہے وہ اسی میزاب سے نیچے آتا ہے، حتیم میں سیدھا آتا ہے، تو اسے ہمارے لوگ رحمت کا پرنالہ بھی کہتے ہیں، اور عرب لوگ جو ہیں وہ میزاب، تو اس کو پرنالہ، میزاب کا مطلب ہے پرنالہ، اور وہی پرنالے سے ہی انہوں نے یہ نام دیا ہوا ہے کہ رحمت کا پرنالہ۔ تو جب بارش ہوتی ہے تو یہاں سے پانی گرتا ہے، اور کافی لوگ کو نہانے کی بھی کوشش کرتے ہیں اس پانی میں۔ اور مزید آپ کو پتہ ہے کعبے کے چاروں طرف جو ہے غلاف ہے، ریشم سے بنا ہوتا ہے یہ غلاف، اور اس کے اوپر قرآن کی آیات لکھی ہوتی ہیں، اور ہر سال جو ہے یہ غلاف چینج ہوتا ہے یوم عرفہ کو، جس دن لوگ حج کرتے ہیں، عرفات میں ہوتے ہیں، تو اسی دن یہ غلاف چینج کیا جاتا ہے، اور کعبہ شریف کا دروازہ بھی کھلتا ہے۔ اور جیسے ابھی شعبان کا مہینہ چل رہا ہے رمضان سے پہلے والا، تو اس مہینے میں بھی کعبہ شریف کا دروازہ کھلے گا، لیکن ہم لوگ تو یہاں پر کرونا وائرس کی وجہ سے گھروں میں بند ہیں، لاک ڈاؤن ہوا ہے، تو ہمیں الاؤڈ نہیں ہے گھر سے نکلنا، ورنہ میں آپ کو ویڈیو ضرور بنا کے دکھاتا۔ اور دوسرا یہی طواف کے صحن میں ہی بیر زمزم ہے، یعنی کہ جو زمزم کا کنواں ہے وہ یہیں طواف کے صحن میں ہی ہے، جسے ابھی بند کر دیا گیا ہے، آپ کو پتہ چل رہا ہو۔ یہ سیڑھیاں ہیں، یہاں سے نیچے اتر کے آپ کنویں کے پاس جا سکتے تھے۔ یہ ہے کہ کنواں اس ٹائم بھی بند تھا، شیشہ لگا ہوا تھا، لیکن وہاں پر آپ دیکھ سکتے تھے کنویں کو، زمزم کے کنویں کو، اور آپ محسوس بھی کر سکتے تھے، اور نیچے کافی جو ہے ٹوٹیاں وغیرہ لگی ہوئی تھی جہاں سے آپ زمزم پی سکتے تھے، اور ہمارے کچھ لوگ وہاں پر زمزم سے نہاتے بھی تھے۔ تو یہ جگہ ہے وہ جہاں پر زمزم کا کنواں ہے۔ تو یہیں تک تھی آج کی ویڈیو۔ میں نے آپ کو کوشش کی ہے کہ کعبہ شریف کے ارد گرد جتنی بھی چیزیں ہیں اور کعبہ شریف کے باہر کا جو حصہ ہے اس کے بارے میں آپ کو معلومات دوں۔
اور زمزم کے کنویں کے بارے میں بھی میں نے آپ کو معلومات دی ہیں یہاں پر کہ کون سی جگہ پہ زمزم کا کنواں موجود ہے اس وقت بھی، لیکن وہاں ابھی بند کر دیا گیا ہے اوپر سے۔ تو اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اگر آپ نے نہیں کیا ابھی تک۔